اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، برج میڈیا کی جانب سے شکاگو میں نسائی لہجے کی معروف شاعرہ ساجدہ کاظمی کے دوسرے شعری مجموعے زنجیر شناسائی کی تقریب رونمائی آپ سب کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے. طاہرہ پلیز. ساجدہ کاظمی صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان کا پہلا شعری مجموعہ زخم ابھی بھرے نہیں ہیں کہ انہوں نے زنجیر شناسائی جو ہے وہ اب کس شناسا پہ ڈالی یہ نہیں معلوم، لیکن بہرحال ان کا یہ شعری مجموعہ ہے. اور بڑا ان کا تعلق جو ہے ملازمتی تعلق ایک ایسے ادارے سے جہاں پہ ہر چیز لوہا لاٹ ہوتی تھی، یعنی پاکستان اسٹیل مل سے. تو ان کا کلام بھی مضبوط بالکل لوہا لاٹ ہے. اس کو لطافت کی زبان میں، اردو کی کلاسز کی زبان میں ابھی ہمارے جو ساتھی آئیں گے وہ بیان فرمائیں گے، ان کے کلام پہ گفتگو فرمائیں گے. تو ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. میں مظہر عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. یہ والی کرسی میں یہ دے دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ مظہر صاحب. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں طاہرہ رضا سے گزارش کروں گا کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کرے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. کرم کی کیجیے برسات آقا سے میرے کہنا. کرم کی کیجیے برسات آقا سے میرے کہنا. سمر جائے یہ میری ذات آقا سے میرے کہنا. مدینے کو چلے ہو تو میری آنکھیں بھی لے جانا. مدینے کو چلے ہو تو میری آنکھیں بھی لے جانا. زیارت کے ہو کچھ حالات آقا سے میرے کہنا. مجھے رکھتی سفر میں آپ کی رحمت کی حاجت ہے. مجھے رکھتے سفر میں آپ کی رحمت کی حاجت ہے. کہ وقت نظر دیجیے ساتھ آقا سے میرے کہنا. اور انہیں کرنا گزارش آپ کی امت پریشاں ہے. انہیں کرنا گزارش آپ کی امت پریشاں ہے. کہیں بنتی نہیں ہے بات آقا سے میرے کہنا. مؤدب تم وہاں پر بیٹھنا اور مدعا کہنا. مؤدب تم وہاں پر بیٹھنا اور مدعا کہنا. اگر مل جائے کچھ خیرات آقا سے میرے کہنا. اور خیانت جھوٹ غالب ہے یتیموں کو ستاتے ہیں. خیانت جھوٹ غالب ہے یتیموں کو ستاتے ہیں. نہیں قابو میں اب حالات آقا سے میرے کہنا. اور درود پاک کی کلیاں تحائف چشمے گریا کے. درود پاک کی کلیاں تحائف چشمے گریا کے. سنبھلتے ہی نہیں جذبات آقا سے میرے کہنا.
اور عقیدت بھی ہے آقا سے، محبت کا بھی دعویٰ ہے۔ عقیدت بھی ہے آقا سے، محبت کا بھی دعویٰ ہے، عمل سے ہیں تہی عادات آقا سے میرے کہنا، اور سوالی بن کے جانا اور کاسا ہاتھ میں رکھنا، سوالی بن کے جانا اور کاسا ہاتھ میں رکھنا، میری کوئی نہیں اوقات آقا سے میرے کہنا، اور کرم کی کیجیے برسات آقا سے میرے کہنا، سمر جائے یہ میری ذات آقا سے میرے کہنا۔ بہت شکریہ۔ ادھر بیٹھیے گا، اس میں بول اس کو ادھر کرو۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے بھائی؟ اس کو بند کریے۔ یہ ذرا صحیح ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے پروگرام کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا سب سے پہلے صاحب کتاب ساجدہ صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کو اس میں لگا دیں، نہیں، اسی میں سکھائیں۔ میں درخواست کروں گا جناب ریاض نیازی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں درخواست کروں گا محترمہ غوثیہ صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پہ پلیز تشریف لائیں۔ میں آج کی محفل کے صدر توفیق انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ادب پروری کا ثبوت دیا۔ برج میڈیا یو ایس اے شکاگو لینڈ پہ تقریباً 16 سال سے جو ہے وہ علمی ادبی ثقافتی سرگرمیوں میں مصروف ہے، اور بہت سارے مختلف نوعیت کے مختلف موضوعات پر ہم پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں۔ ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا ختم ہوتا ہے تو پھر تیسرے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سب ہم نے سیکھا جو ہے امین بھائی سے سیکھا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا ہمارا مطلب میں خود کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا، مجھے نہیں پتا، ہمارا جو سب سے بڑا کام ہے وہ عالمی اردو کانفرنس ہے، جو گزشتہ 3 سال سے ہم برابر کر رہے ہیں، اور اس کی ابتدا ہمارے ساتھ ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب نے کرائی ہے، جو بڑی کامیابی کے ساتھ آج تک جاری ہے۔ چوتھی عالمی اردو کانفرنس ہم 19 جولائی اور 20 جولائی کو کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح 3 کانفرنسیں ہماری کامیاب ہوئی ہیں، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ چوتھی کانفرنس میں بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ انشاءاللہ جلدی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ تک بھیج دی جائیں گی، اخبارات میں مشتہر کر دی جائیں گی، تاکہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ایک دوسروں کو، اپنے ساتھیوں کو جس گروپ میں بھی اس میں فارورڈ کریں، اس کے تمام قواعد و ضوابط شرکت کے لکھے میں۔ یہ تو تھی مختصر سی بات۔ اب آتے ہیں زنجیر شناسائی کی جانب سے۔ زنجیر شناسائی ساجدہ کاظمی صاحب کا، جیسا کہ میں نے کہا، دوسرا شعری مجموعہ ہے، اور یہ شکاگو لینڈ پہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ دامے درمے خدمے سخنے جو ہے وہ اس میں کام کر رہی ہیں ادب کے موضوع پر اردو زبان میں۔ اور یہ شمع جو خواتین کی سرخیل رضیہ فصیح احمد صاحبہ نے جلائی تھی، جن کی تقریباً 40 کتابیں شعری و نثری موجود ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ مرحومہ نسیمہ کلثوم صاحبہ نے جاری رکھا، اور صفیہ احمد اس میں شریک نہیں مرحومہ، اور اب جو ہے ہمارے پاس جو ہے صرف 4 خواتین اس میدان میں ہیں، غوثیہ سلطانہ صاحبہ اور ساجدہ کاظمی صاحبہ، طاہرہ رضا اور سیما عابدی۔ سیما عابدی ذرا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں تشریف لائیں، ورنہ وہ بھی ضرور ہوتی۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ خواتین شانہ بشانہ اور قدم با قدم، بلکہ کچھ آگے بھی تھوڑا نظر آ رہی ہیں کہ ان کے شعری مجموعے دورہ آ رہے ہیں۔ طاہرہ رضا بھی کوشش کر رہی ہیں، ان کا دوسرا شعری مجموعہ سال ختم ہونے سے پہلے آ جائے، امید ہے کہ جلد آ جائے گا۔ جیسا
नात या शेरी मजमुआ। नात के मौजू पे भी बड़ा काम हो रहा है, हमारे दोस्त आबिद रशीद इसमें बड़ा काम कर रहे हैं, और ताहिरा की भी दूसरी किताब नातिया मजमुए के तौर पे आ रही है। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले अपने दोस्त डॉक्टर अफजालुर रहमान अफसर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो साजिदा काज़मी की किताब के ऊपर अपने ख़यालात का इज़हार करें। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखें, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम से 45 मिनट लेट है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए सब लोग हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह टाइम पे ही ख़त्म करेंगे। हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान शिकागो वो भी आ रहे हैं, और थोड़ा सा उनकी कुछ सरकारी मसरूफियात थी तो वो भी थोड़ी देर को आके हमारे साथ शरीक होंगे। कौंसल ऑफिस शिकागो की पाकिस्तान की हमारे साथ हमेशा सरपरस्ती बनी रहती है, और वो हमेशा हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं। मैं एक बार फिर आप सबकी आमद का, ख़ास तौर से अपने उमर भाई का, कि वो ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत आप में अफसर साहब डॉक्टर अफजालुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिज मीडिया यूएसए के ज़ेर एहतमाम शिकागो की मारूफ शायरा मोहतरमा साजिदा काज़मी के दूसरे शेरी मजमुए जंजीर शनासाई की तकरीबी रुनाई के इस यादगार मौके पर मैं कुछ अपने तरफ से कुछ बयान करूँगा। सुकन परवरी की रवायत मज़ीद तक़वियत भी बख्शती है। ऐसी तकारीब सिर्फ अहले कलम को हौसला अफजाई का ज़रिया ही नहीं बनती, बल्कि अदबी ज़ौक़ रखने वाले अफराद के लिए एक फ़िक्री और रूहानी ताज़गी भी फ़राहम करती है। साजिदा काज़मी की शेरी किताब में दाखिली कर्ब, मोहब्बत की नज़ाकत, यादों की कसक एक दिल नशीन आहंगी के साथ जलवागर होती है। इनके अशार कारी के दिल पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। जिस तरह ये शेर देखिए आप, असरअंदाज होते हैं। भाई आप टोके ना प्लीज। आई नो होता है, किसी का लैंग्वेज में जरा कभी वो हो जाती है। याद माजी एक शेर है आपका, याद माजी को साजिदा मत छेड़, याद माजी को साजिदा मत छेड़, तेरा मुद्दत से वास्ता भी नहीं, तेरा मुद्दत से वास्ता भी नहीं। माजी की याद को छेड़ने से मना कर रही हैं, क्योंकि वो यादें दिल को फिर से जख्मी कर देती हैं। अब एक शेर और देखें। क्या हुआ तूर जल गया कैसे, क्या हुआ तूर जल गया कैसे, हम तो दीदार यार में गुम थे, हम तो दीदार यार में गुम थे। जो याद साजिदा काज़मी ने मोहब्बत की एक ऐसी कैफियत बयान की, दर्द शिकवा रूहानी जज्बात के दरमियान चूलती हुई नजर आती है। जंजीर शनासाई महज अल्फाजों का मजमुआ ही नहीं, बल्कि एहसासात की वो जंजीर है जो कारी को अपने हिसार में ले लेती है। साजिदा काज़मी ने न सिर्फ गज़ल बल्कि नज़्म के मैदान में भी बेमिसाल तख्लीक़ात पेश की हैं। आप जब इनकी किताब देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह की नज़में भी मिलेंगी। मिल ज़रा ज़हर, जाने गज़ल, ममनून, दुख तस्वीर, एक पल आंसू, मुसाफिर जैसी नज़में इनकी फ़िक्री गहराई और फ़नी महारत का मुँह बोलता सबूत है। इस मौके पर मैं एक यहाँ पे स्टेटमेंट जो जॉर्ज मार्टिन साहब का कौल है, बेहद मानी खेस है। वो फरमाते हैं, किताबें, जो लोग किताबें पढ़ते हैं महसूस होता है कि वो 1000 जिंदगियां जी रहे हैं। जो लोग किताबें पढ़ते हैं महसूस होता है कि वो 1000 जिंदगियां जी रहे हैं, और जो नहीं पढ़ते वो सिर्फ एक ज़िंदगी जीते हैं। मैं मोहतरमा साजिदा काज़मी को इस शानदार अदबी काविश पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ब्रिज मीडिया यूएसए को इस खूबसूरत अदबी रिवायत के तसलसल पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इस शेर के साथ मैं अपना जो आज का मकाला वो कंप्लीट करूँगा। अफसर
क्यों न देगा मुबारक, अफसर क्यों न देगा मुबारक 1000 बार, अफसर क्यों न देगा मुबारक 1000 बार, शेरों का शाहकार है साजिदा की किताब। ये किताब आप जरूर पढ़िए। शुक्रिया बहुत बहुत। अभी कुछ देर के बाद साजिदा काज़मी साहिबा तकरीबन प्रोग्राम ख़त्म होने से कुछ देर पहले उस टेबल पे बैठेंगी और वहाँ से किताब ये मौजूद है, इसको ख़रीदिए और ख़रीद के किताब को पढ़ना चाहिए, सिवाय मेरे अलावा आपको ख़रीद के पढ़ना चाहिए। तो लिहाजा जो है साजिदा साहिबा से अपने बारे में 2 जुमले भी लिख पाइए। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ और अपने दोस्त सलीम अब्दुर्रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सलीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपने दिल को साफ़ करा के आए हैं हमारे दरमियान और बिल्कुल सेहतियाबी के साथ माशाल्लाह। ये इंडिया में ही करा लिया था इन्होंने ये काम, मैं बोला वहीं करा लूँ, तो इसलिए मैं इनको 2 बार मुबारक देता हूँ। एक तो ये कि दिल के इसकी और एक इंडिया में करा लिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आज के इस मुनासिब मौके पर मैं सबसे पहले मोहतरमा साजिदा काज़मी साहबा को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका दूसरा मजमुआ आज उसकी रोनुमाई है। हज़रात, किताब का लिखना कोई आसान बात नहीं है। शेरी मजमुआ ख़ास तौर से तख्लीक़ी सलाहियत जिनके पास होती है वही उसको तख्लीक़ कर सकते हैं। मोहतरमा ने एक नहीं 2 मजमे शाये किए और उसको लोगों तक पहुंचाया, उसके लिए वाकई वो काबिल मुबारकबाद है। और आप तमाम काबिल मुबारकबाद हैं कि इस महफ़िल में शरीक हैं और अदब से अपनी वाबस्तगी का सबूत दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि सिर्फ 2 मिनट हैं, तो इसलिए मैं इस 2 मिनट में आप तमाम को सिर्फ एक और बात ये कहना चाहूँगा कि मजमे कलाम को आज किसी सूरत अपने साथ ले जाइए और पढ़ने के बाद उसकी राय मोहतरमा साजिदा काज़मी साहिबा तक पहुँचाइए। शुक्रिया बहुत बहुत। याद जिंदा सोबत बात। तो मैंने सलीम भाई के टाइम में थोड़ा सा अपना डिस्काउंट रखा था क्योंकि सलीम भाई को ज़्यादा देर खड़ा रखना मुनासिब नहीं था। तो मैं गुजारिश करूँगा प्रोग्राम के लिए अपने दूसरे साथी नून जावेद साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। नून जावेद साहब बहुत सीनियर हमारे शायर हैं, कई किताबों के इनकी आ चुकी हैं और बड़े खामोश तबाह मगर ये कि बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले आदमी हैं। और आपके जानिब से जो पजीराई शोरा को मिलती है, मैं उस पर उनका मशकूर हूँ कि वह हमारी महफिलों में इस तरह की ख्वाहिश जारी रखते हैं। जावेद साहब। बहुत शुक्रिया साहब। नाई ज़िबा माई अहलिया नहीं आ सकीं और उन्होंने ख़ास कर ये मुझे मैसेज दिया कि साजिदा काज़मी को हमारी तरफ से मुबारकबाद दे दें। तो कल मैंने आपकी किताब बहुत ढूंढी, तलाश की, मुझे नहीं मिली, तो मैंने ख्वाजा फ़खरुद्दीन को एक मैसेज किया तो उन्होंने पूरा PDF भेज दिया था मुझे। वो खुद नहीं आए, खुद आ रहे हैं शायद रास्ते में। ठीक है। तो मैंने कुछ गज़लें पढ़ी, उससे बहुत मुतासिर हुआ और उसी वक्त आपकी गज़लें पढ़ते पढ़ते मेरे ज़ुबान पर एक शेर उभर आया कि तसनीफ़ साजिदा की क्या आज मैंने पढ़ ली, तसनीफ़ साजिदा की क्या आज मैंने पढ़ ली, फिर दिल मेरा भर आया और आँख भी भर आई, फिर दिल मेरा भर आया और आँख भी भर आई। इसी मिसरे पर एक उनके लिए छोटा सा खराज तहसीन है कि हर ज़िक्र में गहराई, हर फ़िक्र में दानाई, हर ज़िक्र में गहराई, हर फ़िक्र में दानाई,
درد و علم کا پے کر زنجیر شناسائی، درد و علم کا پے کر زنجیر شناسائی، پلکوں پہ موتیوں کے جیسے دیے سجے ہوں، پلکوں پہ موتیوں کے جیسے دیے سجے ہوں، شعروں کا مجموعہ ہے یا حسن شکیبائی، شعروں کا مجموعہ ہے یا حسن شکیبائی، آواز بھی شائستہ انداز بھی شائستہ، آواز بھی شائستہ انداز بھی شائستہ، یہ کس کی صداؤں سے جل تھل ہوئی شہنائی، یہ کس کی صداؤں سے جل تھل ہوئی شہنائی، ایک خواب جل بجھا سا پھر یاد آ گیا ہے، ایک خواب جل بجھا سا پھر یاد آ گیا ہے آج شام جس کی تقریب رونمائی۔ آخری شعر ہے کہ زنجیر شناسائی تخلیق ساجدہ کی، ہو آپ کو مبارک یہ جشن صد رسائی۔ میرے ماقرہ ترجمہ ہم جیسے لوگوں کی مشکلات کھڑی کریں، کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی خدمت میں ہے، پیش کریں گے سب جی آپ ادھر چلے جائیں وہیں کے تبارک۔ جی میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دوں گا، میرے لیے بہت محترم و مکرم ہیں اور بڑی سنجیدگی سے علمی ادبی پروگراموں میں شرکت بھی کرتے ہیں اور اپنا علمی تعاون جو ہے ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ اردو انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری ہیں اور جناب ڈاکٹر لطیف سعید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر لطیف صاحب۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اجازت ہے صدر محترم، ایک چھوٹا سا مضمون میں نے لکھا ہے، انشاءاللہ 5 منٹ میں کمپلیٹ کر دوں۔ ایسے شاعری ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں کم از کم الفاظ میں شاعر گہری سے گہری بات کہہ دیتا ہے، جس کے لیے شاید نثر میں بہت زیادہ الفاظ کہنے پر بھی وہ تاثر پیدا نہیں ہوتا۔ شاعری وہی ہے جو سامع کے دل میں اتر جائے اور اس کے دل پر متاثر کن اثر چھوڑ جائے۔ اچھی شاعری ایک خوددادہ صلاحیت ہے اور جو انسان کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے اور وقت اور حالات کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ اردو شاعری اس لیے بھی زیادہ مؤثر ہے کہ اس زبان نے عربی، فارسی، ہندی اور بعض دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دائرہ کار کافی وسیع ہو گیا ہے۔ اسی طرح شعری رعایت کے لیے الفاظ بھی بہت معمولی ترمیم کے گنجائش سے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے آسمان کے جگہ آپ آسماں کہہ سکتے ہیں، یعنی تھوڑا سا تبدیل کر کے اسے۔ یہاں پہ میں اقبال کے ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال نے یہاں ابراہیم کی جگہ صرف براہیم کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ 2 شعر یہاں پہ دیکھیے کہ اختر ہوشیار پوری کا ایک شعر ہے، وہ کون تھا جو لے کے مجھے گھر سے چل پڑا، صورت خضر کی تھی نہ وہ چہرہ خضر کا تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے خضر کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن غالب نے کیا کہا، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ یہاں انہوں نے خضر کی جگہ صرف خضر کا استعمال کیا ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اردو میں آپ کے پاس اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ چیزوں کو ادھر ادھر کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اردو میں خواتین کی شاعری کے موضوع پر سحر انصاری رقم تراز ہیں۔ ادب و شعر کی دنیا میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہ کیا جائے، اور کسی حد تک یہ درست بھی ہے اور اس پر توجہ بھی دی جا رہتی ہے، لیکن ادھر چند برس سے خواتین کی بیداری اور آگہی کے ضمن میں جو فکر سامنے آ رہی ہے، اس نے نسائیت کے بجائے خود ایک موضوع اور ایک نیا طرز احساس بنا دیا ہے۔ آج کی یہ محفل
मोहतरमा साहिदा काज़वी साहबा की दूसरी किताब जंजीर शनासाई की रूनुमाई के सिलसिले में मुनक़िद हो रही है, जो कि एक मुस्तहसन इक़दाम है। इनकी शायरी का बुनियादी महवर निस्वानी हिस्सियत है, जहाँ ये ख़वातीन की तर्जुमान की हैसियत से अपनी फ़िक्र को मंजूम करती हैं। और इस दौर जदीद में भी साजिदा काज़वी ने रिवायती मौज़ूआत और लहजे को अपनी शायरी में बरकरार रखा है। ये खुशाइन बात है कि मौजूदा ज़माने में कई शायरात ने रिवायती शायरी भी की, जदीद तर्ज़ तकल्लुम को भी अपनाया और आगे बढ़ के एहतजाजी शायरी भी की, जिसकी वाक़ई बहुत ज़रूरत थी। साजिदा काज़वी की शायरी में मुख्तलिफ़ रंग नज़र आते हैं। उनके एक दो शेर देखिए यहाँ पर। सबब तर्के ताल्लुक़ का जो कोई पूछता हमसे, तुम्हारा नाम ला लेते कसूर अपना बता देते। लेकिन दूसरा लहजा देखिए उनका कि लहजा संभाल बात न कर बरहमी के साथ, ऐ दोस्त अब न खेल मेरी ज़िंदगी के साथ। तो दोनों में बिल्कुल मुख्तलिफ लहजा आपको महसूस होगा। आमतौर पर यह देखा गया है कि शायरा जब लिखती हैं तो उनकी शायरी में निस्वानी हिस्सियत और औरत पर होने वाले जुल्म जबर के मज़ामीन और उससे जुड़ी मायूसी की बहुतात होती है। लेकिन मैंने जब साजिदा काज़वी के कलाम का मुताला किया तो महसूस हुआ कि इनके पास निस्वानी हिस्सियत को पेश करने का सलीक़ा है, क्योंकि जहाँ इनकी शायरी में गम जाना का ज़िक्र है, इनका रवैया मुस्बत है, ना कि मायूसी का शिकार। एक दो अशार देखिए इस सिलसिले में कि इस तरह गम सहा नहीं करते, गम से पत्थर हुआ नहीं करते। एक और शेर है कि नहीं नहीं मुझे तन्हा नहीं समझ लेना, तुम्हारा गम जो है तन्हाइयाँ मिटाने को। तो यहाँ पे यानी गम जाना को उन्होंने एक एसेट के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन फिर एक मकाम पर कहती हैं कि चारागर कुछ तो इलाज गम जाना कर दे, ज़ब की हद से मेरा गम है गुज़रने वाला। तो ये चंद अशार थे जो मैंने इनके सिलसिले में पेश किए। क्योंकि वक्त की तंगी है इसलिए मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ अपनी गुफ्तगू को। मैं साजिदा काज़वी को उनकी दूसरी किताब जंजीर शनासाई की रूनुमाई पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रोफेसर मसरूर कुरैशी और उनके ब्रिज मीडिया के तमाम अरकान काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इस तकरीब की रूनुमाई का एहतमाम किया। शिकागो में जो शायरात हैं वो ख़वातीन के बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी कर रही हैं और इनमें साजिदा काज़वी एक मोतबर शायरा के तौर पर अपने सुकून से उर्दू अदब की खिदमत कर रही हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद साहब। मसीहा कह रहा है ज़ख्म दिल अच्छे नहीं होंगे, कुछ अच्छे हो भी गर जाएं मगर सारे नहीं होंगे। मैं अपनी जान भी दे दूं अगर दहलीज पे उनकी, मुझे इसका यकीन है वो कभी मेरे नहीं होंगे। इसी बात से आगे चलते हैं और दावत देते हैं अपने रियाज नियाजी साहब को। दोस्तों बहुत शुक्रिया मसरूर कुरैशी साहब का कि उन्होंने आज फिर मुझे गुफ्तगू का मौका दिया। वो इतना शुक्रिया की बात नहीं है, आज पहली मरतबा ये कहना कि वक्त का हमें मुख्तसर बंद कर देना, उसका शुक्रिया। लेकिन फिर भी मैं इस पास रखूँगा। आप खुद ख्याल करेंगे ना? जी जी। दोस्तों मैं भी जब अमीन हैदर को देखा तो तारीख याद आई। 19 मार्च 2023 विला पाक लाइब्रेरी में एक किताब की तकरीब हुई थी साहब की, और उस किताब की तकरीब में इत्तेफाक से मैं मधु नहीं था या शहर में नहीं था या अमीन ने किसी वजह से मुझे नहीं बुलाया। बहरहाल मैं वहाँ पहुँच गया। आखिरी शेर इसी का। ओके, मैं जब वहाँ पहुँच गया और मैंने अमीन से कहा कि भाई मैं तुम्हारी तरह मैं भी साजिदा के शायरी का परस्तार हूँ, 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे मौका दिया। बावजूद इसके कि अमीन हैदर उन लोगों में से हैं कि किसी नए पहलवान को अखाड़े में उतरने नहीं देते। सॉरी अमीन, ये उसको आप। और 3 बरस के बाद तकरीब आज मसरूर कुरैशी कर रहे हैं। ये दोस्तों बड़ी खुशाइन बात है। और साजिदा काज़वी की मशहूरियत या मकबूलियत की
دو چیزوں پر بس گفتگو کر کے ختم کروں گا. آپ سب کی موجودگی اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ شکاگو کے مستند اور مشہور شاعران سازدہ مسرور قریشی صاحب نے جب مجھ سے کہا کہ آنا ہے گفتگو کرنی ہے، میں کہ سر آنکھوں پہ بھیا یہ بتاؤ کون کون بول رہا ہے. جب انہوں نے 19 لوگوں کے نام بتائے پہلے تو میں الجھا، لیکن پھر ایک دم سے یقین آیا کہ یہ بھی ان کی مقبولیت کی بات ہے کہ جس کو جو مدعو کیا ہے خود 2 منٹ بولنے کے لیے تیار ہے. تو یہ 2 باتیں کافی تھیں. سازدہ صاحب کی پہلی کتاب زخم ابھی بھرے نہیں، جو 3 سال پہلے آئی تھی. مجھے خوشی ہے کہ 3 سال میں زخم بھر گئے، اور زخم اس حد تک بھر گئے ہیں کہ زخموں سے شناسائی ہو گئی، اور وہی زخموں کی شناسائی کی زنجیر بنی ہے. زنجیر جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے زخموں کی ہو، لیکن زنجیر جو ہے وہ کتاب کا عنوان ان کی جو زنجیر شناسائی سے ان کی شخصیت بہت مل رہی ہے. اس لیے کہ زنجیر سے مراد وقت کی زنجیر ہے، کرب کی زنجیر ہے، زندگی کی الجھنوں کی زنجیر ہے، حالات و واقعات کی زنجیر ہے جس سے ہم سب دوچار ہوتے ہیں. دکھ و درد اور غم جانا کی زنجیر ہے. اور ان تمام زنجیروں میں گرفتار وہ آدمی اگر یہ شعر کہے تو کتنا لطف آتا ہے کہ تمہاری آنکھ میں آنسو کبھی جو دیکھ لیتے ہم تو اپنا غم چھپا لیتے مگر تم کو ہنسا دیتے. ایک شعر ابھی لطیف بھائی نے بڑا اچھا پڑھا تھا کہ سبب ترک تعلق کا جو کوئی پوچھتا ہم سے تمہارا نام نہ لیتے اصول اپنا بتا دیتے. اس کا اگلے شعر بھی بڑا پسند آیا مجھے کہ خاموشی سے سہا ہر غم کسی سے کچھ نہیں بولے، شریک غم میں ہو جاتی اگر مجھ کو بتا دیتے. دوستو اپنے محبوب کے رخصت ہونے پر اور کس طرف سے مخاطب ہوتی ہیں 2 شعر اور پیش کرتا ہوں کہ تمہارے بعد بھی تم سے ہی گفتگو کرتے، تمام عمر تمہاری ہی آرزو کرتے. یہ زندگی جو تمہارے بغیر گزری ہے، یہ زندگی جو تمہارے بغیر گزری ہے، یہ زندگی بھی تو ہم نے لہو لہو کی ہے اور عجیب عالم بیزارگی سے گزری ہوں. ایک کیفیت دیکھیے کہ عجیب عالم بیزارگی سے گزری ہوں، کبھی کبھی تو چراغوں سے گفتگو کی ہے. دوستو ہمارے دور عہد کی حساس شاعرہ ساجدہ کاظمی نے اور بھی تمام موضوعات پہ گفتگو کی ہے، لیکن کسی بھی جگہ ان کو اپنی جو تہذیبی روایت ہے اس سے باہر ہم نے جاتے نہیں دیکھا. اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر معاشرتی پابندیاں بھی ہیں، بلکہ اخلاق کی وہ پیکر ہیں. صدر صاحب آپ کی اجازت دے 2 شعر بس ان کے پیش کر کے اجازت دوں گا، اس لیے کہ وہ آپ کے مزاج کے شعر ہیں. وہ شعر یہ ہیں ان کے ساجدہ کے کہ حسن پر اور بھی شباب آئے جب دریچے میں ماہتاب آئے، کیا قیامت ہو کیسا منظر ہو سامنے جب وہ بے حجاب آئے. وہی رات ہو وہی خواب ہو وہی تیرا ذکر شباب ہو، تیری چشم میں گوں اگر ملے مجھے لطف جام شراب ہو. اور دیکھیے سہل ممتنع میں استفامیہ مزاج میں کیا طنزیہ شعر ان کے 2 پسند آئے کہ حالت اضطراب کم ہے کیا، رنگ حسن و شباب کم ہے کیا، کیوں پلاتا ہے ناپ کر ساقی تیرے خم میں شراب کم ہے کیا. ان اشعار کے ساتھ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. شکریہ. نیازی صاحب نے آج ساری پابندیوں کو توڑ کے اپنا پورا جو زور قلم تھا وہ آج مائک پر بیان کر دیا. 3 صفحے رہ گئے ہیں ابھی. اچھا مجھے بھیج دیجیے گا، چھاپ دیں گے. ہمارے ظرف کو سمجھا نہیں ہے، ارے تم نے ہمیں پرکھا نہیں ہے. ستارے کیا ہیں شرما جائے چندہ، ابھی تم نے ہمیں دیکھا نہیں. ہمارے اور تمہارے درمیان جو آئے تیسرا اچھا نہیں ہے. بصیرت اور بصارت کھو گئی کیا کہ سیدھا راستہ دکھتا نہیں ہے. جہاں جاؤں اداسی ساتھ جائے
किसी महफिल में दिल लगता नहीं है। खातिन हज़रात, शेरों का बड़ा ज़ोर है। मैं अपने दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान शिकागो कम्युनिटी के बहुत सीनियर लोग जनाब राजा मोहम्मद याबूब साहब और अली बख्तियारी साहब को इस महफिल में वेलकम करता हूँ। बहुत सीनियर लोग हैं शिकागो पाकिस्तानी ज़मीन। अब मैं दावत दे रहा हूँ अपने अगले मुकर्रर को कि वो साजिदा कादमी साहिबा की किताब पर ख्यालात का इज़हार करें, और वो हैं सिन्फ़े निस्वां से ताहिरा रिदा साहिबा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब सदर की इजाज़त से मैं कुछ इजहार ख्याल करना चाहूँगी। साजिदा काज़मी मेरी सीनियर हैं और मैं बहुत एहतराम करती हूँ इनका, और बहुत मुझे जब मैं शिकागो के उफ़क़ पर मैंने भी कुछ अशआर कहने शुरू किए क्योंकि मैं वर्जीनिया से आई थी, तो मुझे बहुत ढारस हुई ये देख कर कि साजिदा काज़मी साहिबा वहाँ मौजूद थी मेरे से पहले। तो दैट वाज अ बिग सपोर्ट सिस्टम आई गॉट फ्रॉम हर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर हसास शख्स शेर नहीं कह सकता, लेकिन समझ ज़रूर सकता है। वो ये ज़रूर जान सकता है कि दो मिसरों में गहरी से गहरी बात कही जा सकती है जो सीधी दिल में उतर जाए, रूह को छू जाए, और शायर कहने वाले ख़ास तौर पर और शेर कहने वाले ख़ास तौर पर जब वह ख़ातून हो तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा और तरजीहात में बहुत बाद में आता है, किताब को छापने का, अपना मजमूआ कलाम मंसर शहूद पर लाने का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़ख्म अभी भरे नहीं, अभी हम उसी के शहर में गिरफ़्तार थे कि ज़ंजीरे शनासाई माशाल्लाह से आप सबके सामने है और बहुत खूबसूरत अशार कहती हैं, और मेरी तरफ से मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे यकीन है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है कि इस किताब का हिस्सा नहीं बन सका, और उसमें से बहुत कुछ अभी और तैयार होगा तीसरे मजमूए के लिए। मैं दुआ गो हूँ। डॉक्टर अरशद रिजवी साहिब कहते हैं कि इनकी शायरी में सर्फ होने वाले पुरकशिश अल्फाज, तरकीब, नई नई तमासील और धनक के बहुत से रंग शामिल हैं। एक अंग्रेज़ी की ये है, किसने बात की है कि बुक इज़ अ गिफ्ट यू कैन रीड ओवर एंड ओवर। बिला मुबालिगा ज़ंजीर शनासाई साजिदा काज़मी की खूबसूरत गज़लों और नज़मों का दीदा ज़ेब मजमुआ है। नई नई तशबीहात, बरमहल इस्तारात और जदीद तर्ज़ एहसास का जहाने मानी साजिदा के वक़ार सुखनवरी का आईना दार है। ये अल्फाज भी डॉक्टर अरशद रिजवी साहिब के हैं। कुछ एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि साजिदा साहिबा की वालिदा का ताल्लुक़ भी गहवारा तहज़ीब व तमद्दुन अमरोहा से है, और इन्हें जो इनके ऊपर जो एक छाप है वो बड़ी वाज़े नज़र आती है कि बेशक ऐसी गोद से इंसान निकले तो बहुत निखर कर आपका हुनर सामने आता है। कुछ अशार जो मुझे बहुत अच्छे लगे कि आप कहती हैं कि हम भी अना परस्त थे खामोश हो गए, हम भी अना परस्त थे खामोश हो गए, और उसने राब्ता भी दोबारा नहीं किया। और फिर वो कहती हैं जो तेरी याद में बसर होंगे, बस वही लम्हे मोतबर होंगे। ये भी देखिए कि जुदाइयों के भी लम्हे अजीब होते हैं, जुदाइयों के अभी लम्हे अजीब होते हैं। वो संग दिल है मगर उसकी आंख भी नम है। एक दो और अशार पेश करूँगी कि ये कोहसार ये सब्ज़ा गुलाब बेमानी, ये कोहसार ये सब्ज़ा गुलाब बेमानी, जो तू नहीं तो महो आफताब बेमानी। ये किस मकाम पे ले आई गर्दिशे दौरा, है ज़िंदगी के सभी आबोताब बेमानी। तो मेरी दुआ है कि इनकी परवाज़ तख़य्युल यूँ ही इन्हें ऊंचा उड़ाती रहे और ख़ूबसूरत अशार तख्लीक करती रहे।
ایک شعر میں ان کی نظر کروں گی جو کہ میرا اپنا ہے کہ یہ ماہ و سال تجھے چھو کے نہ کبھی گزرے، یہ ماہ و سال تجھے چھو کے نہ کبھی گزرے، تیرا نصیب ہو اور بے شمار خوش نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اقبال کا شعر ہے کہ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ تو خیر میرے ہاتھ تو ہنا کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ میں شعر کا مصرع اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تقریباً اب 16 سال ہو رہے ہیں برج میڈیا کو اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے۔ اس میں ہمیں بہت سارے مشکلات اور بہت سارے ساتھیوں کا تعاون بھی حاصل رہا، اور ہم ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، اس طرح کے کام کرتے ہوئے ہم بہرحال آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آج ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی کہ اگر میں اس کا نام نہ لوں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ آج ہمارے درمیان علی گڑھ المنائی کے احمد اللہ صدیقی صاحب، ڈاکٹر احمد اللہ صدیقی صاحب موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام قبولیت کے درجے پر پہنچتے جا رہے ہیں کہ راجہ یعقوب صاحب بھی آج اپنی سیاست کو چھوڑ کے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ادھر احمد اللہ صدیقی صاحب موجود ہیں۔ تو دونوں کا امتزاج ہمارے ادھر سے ہو رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں طرف کے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو میں آپ سب کو اس بات کی مبارکباد دے رہا ہوں، اور سب سے گزارش کرتا رہوں گا کہ اپنا فون نمبر اور اپنا ای میل، اپنا نام ہمیں نوٹ کرا دیں، ہمارے آئندہ پروگرام آپ کے پاس ڈائریکٹ ملتے رہیں گے۔ ویسے بھی آپ سب لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں، لیکن ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لسٹ میں بھی آپ لوگ اندراج کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ برج میڈیا اس وقت 2 اخبارات آن لائن، جذبہ پوسٹ اور امریکن ٹائم کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہمارا میگزین آپ کے سامنے ہوگا، اور ہمارا یوٹیوب چینل جس پہ تقریباً 150 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں، 3 عالمی اردو کانفرنس کی، اور بہت سارے مذاکروں اور مشاعروں کی، اور بہت سارے شعراء کا کلام تحت میں اور ان کی اپنی زبان میں ان کا اپنا پڑھا ہوا موجود ہے، جذبہ برج کے نام سے۔ تو آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ برائے کرم اپنا نام اور فون نمبر ضرور ہمیں نوٹ کیجیے۔ میں اب دعوت دے رہا ہوں اپنے اگلے مقرر اردو انسٹیٹیوٹ کے روح نوا جناب امین حیدر بھائی کو۔ امین صاحب بھی اپنے خیالات سے اظہار کریں گے۔ جو لوگ اپنا نام فون نمبر ہمیں دینا چاہیں دے دیں، ہم بلا ضرورت نہیں کریں گے، انشاءاللہ 8 لوگوں کو زحمت نہیں ہوگی۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اب میرے لیے کچھ رہا تو ہے نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں ساری چیزیں گفتگو ہو گئی اور سب کچھ باتیں ہو گئی، لیکن دیکھیے شاعری کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور ہم نثر والوں کو سننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب میں نے اس میں کام یہ کیا ہے، کوشش یہ کی ہے کہ اپنی نثر میں کچھ شاعری داخل کر دوں تاکہ شاید آپ لوگوں کو پذیرائی ہو۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے ایک فیس بک پہ ایک چیز دیکھنے کو ملی، تو میں نے کہا ذرا آپ سے تذکرہ ضرور کرتا چلوں، تلفظ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ ایک خاتون بہت کانفیڈنس کے ساتھ، انڈیا کی خاتون تھی، تو میں اس لیے کہنا چاہوں گا تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں، اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک لفظ ہے، اس کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ کہنے لگی دیکھیے کھانا، کھانے کے مطلب کھانا کھانا، پھر ایک اور کھانا ہے جس کے مطلب ہے گھر کے، مکان کے۔ اب ان خاتون کو بتایا جائے کہ وہ کھانا نہیں ہے، وہ کھانا ہے، تو تلفظ کی۔ تو اس موقع پہ مجھے ایک شعر یاد آیا ہمارے محترم جناب کاظمی صاحب کا، سوری اس کا، کہ تلفظ کی خرابی کا نتیجہ زمانے کو جمانہ کہہ رہا تھا، پتا عاشق فسانہ کی گلی میں، فسانہ کو فسانہ کہہ رہا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ذرا سا جو ہے کبھی کبھی جملہ معترضہ ہوتا ہے، اور ہماری ایک بڑی دور کی زنجیر شناسائی ہماری جناب مسرور بھائی سے بھی ہے، ہماری بہت پرانی، اردو کالج کے آپ بھی فارغ ہیں، میں بھی فارغ ہوں، تو یہ ایک ہماری پرانی شناسائی، کراچی سے ایک تعلق، اور میں ان کو خاص طور پہ برج میڈیا کو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ 16 سال نہیں ہے، یہ 16 سال جد و جہد کے ہیں، جسے بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے پورا کیا ہے۔ تو یہ جو ہے کونسل جنرل صاحب نہیں ہے، تو لہٰذا غائبانہ طور پہ ان کو مخاطب کر کے میں اپنی اس کی طرف آتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس جناب توفیق انصاری احمد صاحب، عزت مآب کونسل جنرل پاکستان محترم زمان مہدی صاحب، روح رواں برج میڈیا مسرور قریشی صاحب، اور شعری مجموعے کی
साहिबा किताब शायरा मोहतरमा साजिदा काज़मी साहिबा और मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, मेरे तमाम साथी दोस्त और मेरी गुफ्तगू पे दाद देने वाले ख़वातीन हज़रात, ऑनरेबल कौंसिल जनरल साहब से मेरी ये दूसरी मुलाकात है। मेरी पहली मुलाकात, जिसे फर्स्ट इम्प्रेशन कहा जाता है, मैं आपके बयान की सादगी और खिदामत की बेसाख्तगी से बहुत महजूज हुआ था और उससे अंदाज़ा होता है कि आपका निशात अदब से कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। आए नहीं है यूं ही अंदाज दिलकशी है। आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार मेरे लिए बाइसे इफ्तिखार है। अब बकौल जिगर बात जिसकी है उसी आफत जहाँ तक पहुँचे। अर्ज़ खिदमत है कि मेरा एक आज का मजमून साजिदा की शायरी का तनकीदी जायज़ा लेना नहीं है। ये काम ख़यामुल पाक ज़फ़र मोहम्मद ख़ान साहब ज़फ़र, डॉक्टर अरशद रिजवी, अख्तर सईदी और प्रोफेसर शादाब एहसानी बखूबी इस किताब में कर चुके हैं। मैं अर्ज़ करूँगा कि किताब ज़रूर हासिल कीजिए और ये मज़ामीन ज़रूर पढ़िए। उन मज़ामीन के पढ़ने के बाद आप समझ में आता है कि आपकी शायरी का अंदाज़ क्या है, आपकी शायरी क्या है। मैं साजिदा काज़मी साहब के हुस्न कलाम की तशरीह और तफसीर पर ही इक्तफ़ा करूँगा। जंजीर शनासाई इस किताब का उन्वान है। जंजीर हल्का दर हल्का बंधन की तरफ इशारा करता है। शनासाई कोई भी हो सकती है। शायरी में अल्फाज और ख़यालात से, शनासाई और लुग़वी माना में रिश्तों और ताल्लुकात से। किताब का उन्वान कड़ी दर कड़ी जुड़े रहने की मजबूरियों की तरफ इशारा करता है, जिसका बरमला इजहार इनके इस शेर में मिलता है कि तोड़ी न गई हमसे जंजीर शनासाई, कोशिश की अगर हमने ली दर्द ने अंगड़ाई। ये जो दर्द ने अंगड़ाई जो ली है, ये महसूस करने वाली चीज़ है, इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये इतना खूबसूरत मिसरा है कि कोशिश की अगर हमने ली दर्द ने अंगड़ाई। और उसके बाद जो है इस किताब में गोशा दर गोशा ख्यालात का हुजूम और अल्फाज पे कुदरत से लेके रिश्तों और दोस्तियों के जमाल और कर्ब की हकीकतों को आईना बनाकर पेश करने की कोशिश की गई है। अल्फाज का इज्तिमा इस बात की गवाही देता है कि साजिदा का मुशाहिदा ही नहीं, मुतालिया भी वसी है। इस हवाले से एक शेर पेश खिदमत है जिसमें इन्होंने मुर्गे कफस का इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। शायरी में मुर्गे बिस्मिल, मुर्गे चमन बहुत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मुर्गे कफस मीर के अलावा मुझे किसी और जगह नहीं मिला। ये मेरी कम इल्मी भी हो सकती है। इस तनाजुर में साजिदा का शेर देखिए। तुम्हें तो भूलना मेरे लिए नामुमकिन, तुम्हें तो भूलना मेरे लिए है नामुमकिन, मेरी वफाओं ने मुर्गे कफस किया मुझे। और फिर उसके बाद देखिए साजिदा की जंजीर का एक हल्का हिजरत का कर्ब भी है। उनके इस शेर में हिजरत के कर्ब की से शनासाई का इजहार भी मिलता है और मायूसी और मजबूरी का एहसास भी। उनके ख्याल में इस कर्ब के साथ जीना उनका मुकद्दर बन चुका है। मुलाहिजा फरमाइए, ये दर्द हिज्र छोड़कर पीछा न जाएगा, जान लेके जाएगा, ये अकेला न जाएगा। फिर उसके बाद वो कहती है कि हम सब बात से बात निकालते हैं, शेर ही को लीजिए। कभी कहीं कोई शेर पढ़ा होता है तो जहन में रह जाता है और किसी दिन वही ख्याल नए अल्फाज का लिबास पहनकर सामने आ खड़ा होता है। मसलन मैंने उस्ताद कमर जलालवी का एक शेर पढ़ा था, वादा गलत पते भी बताए हुए गलत, तुम अपने घर मिले न रकीबों के घर मिले। अब ये बड़ा तीखा शेर है। अब देखिए, तो साजिदा या तो बाजगोई से काम ले रही। बाजगोई से मतलब ये है, ये एक सिंफ है। बाजगोई जो है वो बाजगश से ली गई है, शायरी में उसे बाजगोई कहते हैं। तो साजिदा ने या तो बाजगोई से काम लिया है या ये महज इत्तेफाक है, वो इसी ख्याल को अपने अल्फाज में पेश करती हैं और महबूब टालमटोल से काम ले रहा है। उस्ताद कमर जलालवी धोखा खा चुके हैं, लेकिन साजिदा धोखा नहीं खाना चाहती। वो बराह रास्त कहती हैं, ठीक है अब कहते हैं आ जाएंगे, पहले घर का पता तो बता दीजिए। ये इनका अंदाज है खास। जी हाँ, इसी तरह परवेज अंजुम के शेर को देखिए कि ऐब हर शख्स में जो ढूंढ रहे थे अंजुम, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। यह मिसरा आपने हजारों मरतबा सुना होगा। अब देखिए इसको साजिदा कैसे बरतती हैं। साजिदा इसी बात को बड़े तमतराक से और अपनी जात के हवाले से कहती हैं और उसमें इनके तेवर भी दिखाई देते हैं। मुझमें जो इतने ऐब नजर आए हैं उन्हें मैं आईना दिखा दूं तो देखा ना जाएगा। तो जी, बड़ी इनायत जी हाँ।
اور ان کا یہ شعر مجھے بہت اچھا لگا. اس میں بوند اور سمندر کو جس انداز میں برتا گیا ہے اس سے ان کے شاعرانہ سلیقے کی تنویر دکھائی دیتی ہے. یہ کہتی ہیں کوئی دیکھے تو ذرا آ کے یہ منظر غم کا, کوئی دیکھے تو ذرا کوئی دیکھے تو ذرا آ کے یہ منظر غم کا, آنکھ میں بوند نہیں دل میں سمندر غم کا. تو یہ بوند اور سمندر کا جو انہوں نے امتزاج جو پیدا کیا ہے. ایک آخری بات کہنا چاہوں گا, شاعری میں صوتی نغمگی اور ترنم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. غنائیت کلام میں موسیقی پیدا کرتی ہے جو سامع پر گہرا اثر چھوڑتی ہے. ساجدہ خود ایک مترنم شاعرہ ہیں, اسی لیے وہ الفاظ, ردیف اور قافیوں کو بڑی احتیاط سے چنتی ہیں اور انہیں اس خوبصورتی سے ترتیب دیتی ہیں کہ ان میں جمالیاتی لطف پیدا ہو جاتا ہے. ان کی ایک غزل کے 2 شعر آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا. ورق 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 ہو تم ہی تم, کبھی سہل کبھی کٹھن, کتاب زندگی کا وہ نصاب بن گئے ہو تم, اور سفر کے درمیان تم نظر تو آئے آپ سے, سفر کے درمیان تم نظر تو آئے آپ سے, کہ دیکھتے ہی دیکھتے سراب بن گئے ہو تم. آخر میں بیش میڈیا اور بالخصوص ساجدہ کاظمی صاحبہ کو اور ان کی شاندار تخلیق اور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور کتاب کے لیے کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. ساجدہ جو ہے شہر کی ایک مستند لہجے کی شاعرہ ہیں, تو بہت بہت مبارک ساجدہ صاحبہ. بہت شکریہ امین بھائی. میں ایک بار پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا, فردن فردن نام لے کے نہیں, سب کا اجتماعی طور پہ اس محفل میں آئے. اس محفل کی خاص بات یہ ہے کہ شکاگو لینڈ میں اردو ادب پہ کام کرنے والی تمام تنظیموں کے نمائندے یہاں پہ اس وقت موجود ہیں. تمام تنظیموں کے نمائندوں کی طرف سے یہ مشترکہ مطلب کاوش ہے, کیونکہ انتظام تو ہم نے کیا لیکن یہ سب کی طرف سے ہے اس پروگرام کو. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور تم تو اپنی ہی بات کرو گے یا میری بھی بات سنو گے, دونوں کی ہے ایک کہانی, کیا تم میرے میت بنو گے؟ دوستو میں دعوت دے رہا ہوں نہایت خوبصورت لہجے کی مالک اور بہت طویل عرصے سے شکاگو میں تقریباً 50 سال کا عرصہ ہو گیا علم و ادب کی خدمت کرتے ہوئے غوثیہ سلطانہ نوری صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. غوثیہ سلطانہ نوری. بہت شکریہ مسرور قریشی صاحب, برج میڈیا. اور میں کہوں گی کہ ادب کے شائقین, معزز حضرات و خواتین, ہجرت کے رنگوں سے رنگی جنم بھومی سے کرم بھومی تک زبان اردو ادب جو آج ہم جس کا استقبال کر رہے ہیں, زنجیر شناسائی مجھ تک پہنچی. میں اس کو خاص طور سے مینشن اس لیے کر رہی ہوں کہ جب مجھ تک پہنچی اس کی خاص بات عرض کرنا یہ ہے کہ مصنفہ کے بیٹر ہاف نے مجھے اسے پہنچایا, اور محترم عاقل خان صاحب کا پرخلوص تعاون نسائی ادب میں ان کی روشن خیالی بہت شکیل جمالی, یہ ریختہ پر ملا تھا مجھے شعر, ان کی روشن جمالی بہت شکیل جمالی. ابھی روشن ہوا جا رہا ہے رستہ, ابھی روشن ہوا جا رہا ہے رستہ, وہ دیکھو ایک عورت آ رہی ہے. برق رفتار زندگی میں انسانیت خالص نظری و خیاسی فلسفے کی خوابدیدہ گھاٹیوں میں کھوئی ہوئی ہے. اپنے ٹھوس مقاصد اور حقائق سے بیگانہ نظر آتی ہے. غم حیات کا جھگڑا تو چکایا ہی نہیں جا سکتا, لیکن حالات کے کسی بھی دشا میں خداداد فنکار اپنی رانائی لیے کوئی سنگ تراش مجسمے میں ڈھال دیتا ہے, تو کوئی رنگوں کے مناظر کشی کرتا ہے, تو کوئی سرتال کی الاپ سے دلوں میں اتر جاتا ہے, یا پھر سوچ کی سرمت لیے زنجیر شناسائی بنا میدان سخنوری میں نہ صرف قلم کے حل چلاتا ہے بلکہ الفاظ کے صوت و آہنگ سے کچھ غم جانا اور کچھ غم دورہ کی فکر لیے ساجدہ کاظمی کی طرح رفتار ادب کی نفس پر اپنے ہنر کی انگلیاں جمائے
کہتی ہیں کوئی دیکھے تو ذرا آ کے یہ منظر غم کا، آنکھ میں بون نہیں، سمندر ہے میں غم کا سمندر. یہ اتنا شعر بار بار دہرایا گیا ہے، یہاں سے پڑھ لیتی ہوں. کوئی دیکھے تو ذرا آ کے منظر غم کا، آنکھ میں بون نہیں دل میں سمندر غم کا. ابھی امین حیدر صاحب نے بھی اسے دہرایا کہ بلکہ اس میں جو اشعار ہیں وہ سب شاید بہت سے لوگوں نے دہرائے بھی گئے ہیں اس طرح سے. تو میں آگے یہ بڑھتی کہنا چاہوں گی کہ درد ان کا دل سے پھٹا جائے ہے، مگر اشعار میں پیرائے اظہار میں ایک سنبھلی سی کیفیت ہے، سنبھلی سی کیفیت ہے، توازن ہے اور دل میں ایک اعتدال رکھتا ہے ان کا خیال. یہ سوز غم نہانی بھی موسم کی پہلی برسات کے بعد گویا آنگن میں سوندی مٹی کی خوشبو لیے صبح درخشاں کے ایوان سجاتے ہوئے ہر حلقہ زنجیر کو شعور کی عمیق گہرائی میں اتارتا ہے اور پامان امید کے دامن تھامے کہتی ہیں یوں تو ہے درد ضبط سے باہر، یوں تو ہے درد ضبط سے باہر، عشق کہتا ہے درد کم ہی نہ ہو، ساری دنیا میں امن ہو یا رب، داستان ظلم کی رقم ہی نہ ہو. موزونیت کتنی ہی دقیق کیوں نہ ہو، بقول بریڈلی مواد کو گوارا بنانا پڑتا ہے. مخمور تھے نشے میں محبت کے اس قدر، آیا ہوش تو سارے سہارے چلے گئے. غریبوں کا لہو پی کر یہ کہنا ہمارے پاس سرمایہ بہت ہے. غریبوں کا لہو پی کر یہ کہنا ہمارے پاس سرمایہ بہت ہے. ان کے پاس اظہار کا دل آویز رنگ گویا دل دردمند کو متاثر کیے بنا نہیں رہ سکتا. دیکھیے جی شاعری کیا ہے؟ شاعری اہل قلم، اہل دل، اہل فن کے دل کی آواز ہے. تموج وقت کی روداد چمن ہے، ہمدردی ہے. شاعری اندمال ہے ان زخموں کا جو ہم اور آپ آئے دن کھاتے رہتے ہیں. وقت کے ساز کی رگوں سے نکلتی ہوئی دل آویز ترنگ ہے، الاپ ہے، امنگ ہے، لیکن اس اپنی فکر رسا سے ساجدہ جیسے قلمکار شمع الفت بھی جلائے رکھتے ہیں اور دل کا آئینہ سجا کر انہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ شیشہ تو بہت نازک ہے. اس لیے نازکی وقت کی بتاتے ہوئے کہتی ہیں جب ہوا ذکر وفا بات بدل دی تم نے، آئینہ تم کو دکھاؤں تو دکھاؤں کیسے. ان کے پاس زندگی کی صداقتوں کی عکاسی کے ساتھ طرز فکر کی لو بڑھتی ہی جاتی ہے. زندگی کے مثبت اقدار کی سوچ کا دھارا گویا دور کسی پہاڑی سے نکلتا ہوا وہ خاموش آبشار ہے جس کی آواز سنائی دے نہ دے وہ بہتا ہے فیض پہنچانے کے لیے. ساجدہ اپنے عہد کے تقاضوں سے بڑی بخوبی واقف ہیں، مسائل سے خوب واقف ہیں. معاشرتی مسائل کو موضوع سخن بنانے کے ساتھ ان کی سوچ ہمارے آپ کے کرب کی اضطراری اظہار محبت کی گلکاری ہے جس میں کئی صحیفے بھی ملتے ہیں. کہتی ہے بھول جاؤ زخم پرانے، کب تک زخم ہرا رکھو گے. اور دو ٹوک یہ بھی کہتی ہیں تم تو اپنی ہی بات کرو گے یا میری بھی سنو گے. غزل کے دو مصروں میں خیال یا موضوع کا بیان آسان کام نہیں ہے. اس میں وسعت پیدا کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے. مجموعی طور پر ساجدہ کے دردمند دل سے نکلا ہوا کلام نہ صرف موہنا ہے بلکہ من موہنا ہے. مغربی مہجری نسائی ادب میں ایک اضافہ ہے. انسانیت کے تار پر چھڑی ہوئی درد مند الاپ ہے. احتجاج نہیں بلکہ کچلی ہوئی روح کا احساس ہے اور دل کے دکھ کا اور سچائیوں کا اعتراف ہے. انداز تکلم تلخی نہیں بلکہ مثبت بحر سے نکلا ہوا سرچشمہ ترنم ہے. زندگی آموز شاعری کو اس شعر پر، وہ بھی ایک نسائی ادب کی مشہور شاعرہ فاطمہ حسن کے شعر پر میں اکتفا کرنا چاہوں گی. غور سے سنیے گا، بڑا پیارا شعر ہے.
ہم خواتین کے لیے آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں، آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں۔ بہت شکریہ۔ ایک اور شعر ہے جو ابھی حنا کے لفظ کسی نے استعمال کیا، شاید امین حیدر صاحب نے، آپ نے کیا تھا، پروفیسر مسروف ریشی نے کیا تھا، تو میں وہ شعر سنا کے آپ لوگوں سے اللہ حافظ کہوں گی۔ چھن کے آتی ہے کیواڑوں سے حنا کی خوشبو، چھن کے آتی ہے کیواڑوں سے حنا کی خوشبو، یہ کس نے مہندی لگے ہاتھوں سے دستک دی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت اعلیٰ غوثیہ صاحبہ، بہت مشہور ہوں آپ کا۔ اللہ ہم بھی کس مصیبت میں آ گئے، ایک بے وفا کے دام محبت میں آ گئے۔ یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں میرے تھوڑی کوئی ساجد آدمی کے بھائی، اللہ ہم بھی کیسی مصیبت میں آ گئے، ایک بے وفا کے دام محبت میں آ گئے، لے کے چلے تیرا ہمیں جو مشعل حیات، وہ کیسے آج پوچھے ظلمت میں آ گئے، دل کے معاملات کو رسوا جو کر دیا، کیا کچھ اس لیے بھی آپ مصیبت میں آ گئے۔ تو اس وقت ہمارے پاس 3 ایسے احباب ہیں جو دل کے معاملات سے گزر کے، بلکہ 4 دل کے معاملات سے گزر کے یہاں تک آ چکی، بلکہ 5۔ پہلے راشد رحیمی صاحب نے یہ واردات ڈالی، چلے گئے راشد بھائی، اس کے بعد جو ہے وہ شگفتہ نے یہ واردات ڈالی، پھر ہمارے سلیم عبد الرحمان بھائی نے ڈالی، اچھا، اور پھر عمر بھائی چلے گئے، عمر بھائی نے بھی کچھ دل کی چھیڑ چھاڑ کی، چلے گئے، بڑے مشہور سیاسی رہنما ہیں شکاگو کے، اور ابھی تازہ اطلاع محبوب بھائی نے دی کہ وہ بھی اپنے دل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر چکے ہیں، اور ابھی مجھے اطلاع ملی کہ ساجدہ قادمی صاحبہ کے ہسبینڈ بھی جو ہیں وہ تو خیر ظاہر ہے ان کے دل کے معاملات ہوئیں گے ہی اونچے نیچے، اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو لیکن یہ کہ سب خیریت سے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ چائے تیار ہے، آپ لوگ اطمینان سے چائے لیے، ہم 15 منٹ کا وقفہ کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنے دوبارہ پروگرام کو، تو کوشش کیجئے جلد سے جلد چائے لے لے، جو لوگ جلدی نہ لے سکے وہ دیر میں خاموشی سے لے کے اپنی نشستوں پر بیٹھے، کون سا جنرل بس آنے ہی والا ہے، تو پلیز آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔